بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ ویڈیو میں ہم بات کریں گے دو اہم ترین سماعتوں کی، اور یہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے اور سپریم کورٹ کے حوالے سے، اور دونوں جگہ پر جو بینچ تھے وہ بہت اہم ترین تھے۔ اور پھر سب سے اہم ترین بات یہ ہے اور حیران کن بات یہ ہے کہ دونوں چیف جسٹس صاحبان کے ریمارکس اور ان کے خیالات جو کہ انہوں نے عدالت کے اندر جن کا اظہار کیا اور پھر اس کے اوپر عمل درآمد۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کی، اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں، اور پھر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کریں گے، جہاں پر حیران کن جو ہے اور بڑے ہی زبردست قسم کے ریمارکس کے ساتھ اس کے بعد جو آرڈر کیا وہ کیا تھا۔ تو سپریم کورٹ کی اگر ہم بات کریں تو ایک چیف جسٹس بظاہر جس کو لگتا ہے قاضی فیضیسہ صاحب، بظاہر جو پورا ایک نظام ہے ایسے لگتا ہے کہ وہ شیل ہوا ہے، اور اس نظام نے جو ہے وہ ایک چیز کے گرد گھوم رہا ہے، اور یہ پتہ نہیں کس قدر یہ فیورٹ ہیں اور کس قدر یہ اس نظام دین کے ساتھ مل کر یہ آئین اور قانون کا جو ہے وہ حلیہ بگاڑ کر اور انصاف کا اور انسانی حقوق کا جو ہے وہ قتل کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں کسر تو پہلے بھی کچھ نہیں رہی ہوئی، کیونکہ جس طرح سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بلے کے نشان سے لے کر ان کی خواتین اور جو شہریوں کو اغوا کرنا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، ایون کہ چھوٹے بچے جو 17 سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان کو اغوا کر کے ان سے اپنی مرضی کے بیانات دلوانا، اور یہ قاضی صاحب ہیں یہ خاموشی سے بیٹھے ہیں، اور یہ بولتے ہیں جب تو بولتے کس چیز پہ ہیں کہ جی وہ آپ فلانی طرف صفائی کیوں نہیں کرا رہے، فلانی درختوں کی بات کرتے ہیں اور کسی ہوٹل کی بات کرتے ہیں، اور پھر بالآخر جو ہے وہ بول پڑتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ یوٹیوبرز کے اوپر اور اپنی خبریں چلوانے کے اوپر۔ حیران کن طور پر آج جو چیف جسٹس صاحب نے کہا، دیکھیں جی بات کہ ایک تو وہ برہم ہوئے، یہ جو کورٹ رپورٹرز تھے انہوں نے اپنے ویلاگز میں بھی بتایا ہے اور انہوں نے رپورٹ کیا اس چیز کو کہ جی ایک تو وہ برہم ہوئے کہ جی آپ نے فیصل واڈا والی خبریں کیوں نہیں چلائی، اور جو بڑے بڑے میڈیا جو ہیں جو ہاؤسز ہیں، جو انویسٹرز ہیں، جو نظام دین کے سہولت کار ہیں، ان کے اوپر مہربانیاں، اور عام یوٹیوبر جو اپنی محنت کر کے صحیح ہے ایکوریٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، عوام کے کی جو ہے وہ ترجمانی کرتے ہیں عوام کے جذبات کی، ان کے اوپر بھرم۔ یہ کیسا دورہ معیار ہے، یہ کیسا انصاف ہے۔ اور اب دیکھیں نا جی فیصل واڈا کی یہ خبریں کیوں نہیں چلا رہے، اور پھر چیف جسٹس صاحب کی یہ خواہش کہ میں نے ایک آرڈر دیا تھا، ایک حکم دیا تھا، ایک فیصلہ کیا تھا، اس کی خبریں کیوں نہیں چلائیں۔ اب عجیب بات ہے بھئی، آپ کون سی آپ خبریں چلوانا چاہتے ہیں؟ کیا میڈیا ہاؤسز کے اوپر اور یوٹیوبرز کے اوپر آپ کا یہ پریشر آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہماری خبریں چلائیں اور جو کچھ ہم کہتے ہیں اس کو صحیح کہیں؟ میرا خیال ہے کہ ایک چیف جسٹس کے عہدے کے لیے، ایک سب سے بڑے قاضی کے لیے معذرت کے ساتھ جو ہے میرا خیال ہے کہ ایسے ریمارکس، ایسی جو ایک قسم کی ججی ہے، میرا خیال ہے کہ اس کا جواز نہیں بنتا۔ بہت ہی افسوس ہے، آپ کو چاہیے تھے کہ آپ آئین کی بحالی، آپ انسانی حقوق کی پامالی، آپ لوگوں کو غائب کرنا، عورتوں کو اٹھانا، میاں بیوی اور جسٹس صاحبان کے جو ہیں وہ بیڈ روم، ان کے اندر کیمرے لگانا، اس کو روکتے، جبری گمشدگیوں کو روکتے، بچوں کو اٹھا کر ان سے بیانات دلوانا، اس کو روکتے۔ لیکن یہ اپنی ترجیحات ہیں، اور پھر جس طرح کنٹروورشل بنا رکھا ہے انہوں نے اپنی ایکسٹینشن کو لے کر کے، کان کو ادھر سے نہیں ادھر سے پکڑ لو، بھئی میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا۔ آپ سب کی جو ہے ایک شخص کے لیے پوری آپ جو ہے ایک سرکاری ملازمین کی جو مدت ریٹائرمنٹ کی ہے اس میں اضافہ کر دو، ایک شخص کو نواز دو، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کو ریورس کر دینا۔ عجیب بات ہے، بہت ہی انفارچونیٹ ہے۔ ترجیحات کیا ہیں، ملک کس سمت میں جا رہا ہے، اور عدلیہ جو ہے وہ عدلیہ تو خیر نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اکثریت ججز صاحبان نے جو ہے وہ اب آئین اور قانون اور اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہونے کی ٹھان لی ہے، لیکن
دیکھتے ہیں کہ یہ دو چیف جسٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا اور سپریم کورٹ کا، یہ کیا کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی اگر بات کریں تو وہاں پر جو چیف جسٹس ہیں بڑے دبانگ ریمارکس دیے، بڑا پولیس کو جناب کہا کہ جی آپ کو میں یہ کر دوں گا، بڑا جناب وہ اٹارنی جنرل، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل جو پیش ہوئے تھے ان کے اوپر برہم ہوئے کہ لوگوں کو لاپتہ، کوئی ایک شخص کو پی ٹی آئی کا جو ایک اہم رکن ہے جس کو جو لاپتہ کیے ہوئے کوئی 1 مہینہ ہو چکا ہے، اس کو ایک آرڈر کیا تھا۔ اب دیکھیں ایک شخص لاپتہ ہے، اس کو لاپتہ ہونے کے اوپر آپ اتنی لمبی لمبی تاریخیں دے رہے ہیں اور پھر جواب طلب کر رہے ہیں۔ اب وہاں پر جو حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ جی ہمیں اور 1 ہفتہ جو ہے وہ ٹائم دیں، وہ اس کے بعد بڑے برہم ہوئے، نہیں جی میں آئی جی کو بلا لوں گا، وہ ایس پی صاحب کہاں ہیں، وہ اٹارنی جنرل کہاں ہیں، وہ جی اسسٹنٹ اٹارنی جنرل فلانا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ تو اینڈ پہ آ کے وہ شخص جس کو جو ہے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا، جس شخص کی اتنے دنوں سے اس کی فیملی پریشان ہے، بوڑھا والد، اور آئین اور قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اس کو غائب کر دیا گیا، اس کو برآمد آپ کرا نہیں سکے، پیش آپ کرا نہیں سکے، اور ادھر سے دھمکیاں دے گے، اور پھر بعد میں کیا کیا کہ حکومت کی بات مان لی، چلو جی 1 ہفتہ اگلے بدھ تک کے لیے اور ٹائم دے لو، جواب طلب کر لیا۔ یہ دونوں صاحبان جو ہیں معذرت کے ساتھ میرا خیال ہے کہ عدلیہ کا جو مکمل طور پر بیڑا غرق کرنے کی انہوں نے ٹھان لی ہوئی ہے۔ آئین اور قانون کا کوئی ہوتا ہے نا کہ ذرا سے بھی کچھ ہو کہ یار اتنا تو پتہ چلے عام آدمی کو، کم از کم اندھے بہرے ہی یہ سمجھ بیٹھیں یا ہمارے اس بلاوے میں آ جائیں کہ یار یہ ہو تو انصاف ہی رہا ہے۔ لیکن یہاں اس طرح کے آرڈر ان 2 صاحبان کی طرف سے آ رہے ہیں کہ جو اندھوں کو بھی پتہ چلتا ہے، جو ان پڑھ آدمی کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ نہ آئین